اللہ الرحمن الرحیم من کسر الاسنام، بت کس نے توڑے۔ یہ سب سے پہلا سبق جو ہے آپ کا اس کتاب جو آپ نئی شروع کر رہے ہیں قصص النبیین، اس کا پہلا سبق ہے۔ اس کے مصنف اس کا ہم نے تعارف پچھلی دفعہ کیا تھا، اور مقدمہ بھی شاید میں نے کچھ پڑھایا تھا حضرت مولانا کا رحمہ اللہ، کہ انہوں نے اپنے بھتیجے مولانا محمد ثانی صاحب کے لیے یہ لکھی تھی۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو ہے قصہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل، جن کو قرآن نے کہا کہ بڑے بڑے 5 رسولوں میں سے ایک رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت ہے۔ امت کے کئی تراجم ہیں یہاں پر، تو بہر کیف ایک انجمن کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اسی 5 جلدوں پر یہ مشتمل ہے، عموماً آتی ہے 5 جلدوں میں، تو آج کل جو ہے ایک ہی جلد میں اس کو ضم کیا گیا ہے، لیکن ہے 5 حصے قصص کے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے، اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد ہود صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور اس کے بعد اور آخر والی جلد میں جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مختصر سیرت جو ہے انہوں نے اس میں بیان کی ہے۔ اور وہ آخری والا حصہ جو ہے وہ بغیر حرکات کے ہے۔ 4 میں تو حرکات ہیں، قصص اول، دوم، سوم اور چہرم تک جو ہے حرکات ہیں الفاظ پر، لیکن 5واں حصہ جو ہے اس کا وہ بغیر حرکات کے ہیں۔ یعنی مصنف اب چاہتے ہیں کہ طلباء کی استعداد اتنی بڑھ چکی ہونی چاہیے، یہاں تک اس لیول تک پہنچے ہونے چاہیے کہ اب جو ہے حرکات کے بغیر یہ پڑھنے چاہیے۔ تو اب دیکھ لیجئے، آپ اس میں ایک کام کریں گے، آپ کاپیز بنائیں گے اس کی الگ سے، اور جو مفردات ہیں وہ اس میں نوٹ کیا کریں گے، لکھا کریں گے، اور اس کے کتابیں بھی ہیں وغیرہ جس میں وہ شروحات وغیرہ ہے۔ البتہ ہم جو ہے جیسا ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہے کہ مفردات پھر ان کی جمع وغیرہ، کبھی کبھار جو ہے جو آپ نے تمرین نحو میں پڑھا اس کا تھوڑا بہت وہ جس کا یہ نحوی ترکیب وغیرہ کہتے ہیں اتنا تو میں نہیں کر رہا تھا، اور میرا مزاج بھی نہیں وہ نحوی ترکیب میں پھنسانا طلباء کو، البتہ گاہے بگاہے تاکہ آپ کو پتہ چلے قواعد کا جو ہے ریویژن ہوتا رہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے۔ تو من کسر الاسنام، کس نے توڑا بتوں کو، یہاں پر وہی من کسرا، کسرا ایک شروع سے ہے یہ فعل، کسرا کے معنی توڑنا، اصل کسرا یکسرو، ضرب یضربو کے وزن پر ہے۔ شاید یہ باب پڑھے تھے نا آپ نے 6 باب، نصر ینصر ضرب یضربو، تو یہ ضرب یضربو سے ہے، کسرا یکسرو کسرن، یہ بھی آپ لکھ لیا کریں گے تاکہ آپ کے پاس افعال کا ایک وہ ووکیبلری آپ کے پاس افعال کی بھی جمع ہوتی رہے۔ کسرا یکسرو کسرن کے معنی توڑنا، اور قطع یقطع قطعا آتا ہے کاٹنا، قطع کوئی چیز قطع کرنا، کاٹنا، کسر آتا ہے توڑنے کے لیے۔ الاسنام یہ صنم کی جمع ہے، صنم کے معنی بت، تو بتوں کو کس نے توڑا، تو اس سبق میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے بتوں کو کیسے توڑا۔ بائع الاسنامی، بت فروش، بتوں کا بیچنے والا یعنی بت فروش۔ بائع یہ اسم فاعل ہے نا، یہ آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں، اسم فاعل باع یبیع سے، البتہ ابھی آپ نے یہ والی قسم نہیں پڑھی فعل کی، باع یبیع، چونکہ ہم جب وہ دروس کا ختم کر لیں گے اس کے بعد صرف کی کتاب ہم لیں گے تو اس میں یہ والی افعال آپ پڑھ لیں گے۔ اسے ہم ناقص کہتے ہیں یا اجوف، اس والی کو ہم اجوف کہتے ہیں جس میں بیچ والا جو حرف ہوتا ہے، یہ با کے بعد الف ہے
تو اصل میں یہ بیع تھا اصل میں. تو بیچ والا حرف جب علت ہو، یعنی عین کلمہ جب حرف علت ہو نا فعل میں، تو اسے ہم اجوف کہتے ہیں اس والے فعل کو. تو بہر کیف یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. باع یبیع، باع یبیع بیعا کے معنی بیچنا. باع یبیع بیعا کے معنی بیچنا، تو سیل. تو اسی سے بائع ہے فاعل کے وزن پر بائع. تو بائع کے معنی بیچنے والا، بیچنے والا. خریدنے والے کو عربی میں مشتری کہتے ہیں، مشتری، المشتری. ہاں، بائر کو المشتری، اور بیچنے کو یہ اشترا یشتری اشتران کہتے ہیں، بیچنے کو اشترا. اس ایک شخص نے بیچا، تو اس کے لیے فعل استعمال ہوگا اشترا، اور اسی طریقے سے شرا، خریدنا. شرا بھی آتا ہے خریدنے کے معنی میں، بائی کرنے کے معنی میں. اور کبھی کبھار اسی لیے کہتے ہیں بیع و شراء، بیع و شراء، یہ ایک ٹرم ہے عربی فقہ کی کتابوں میں آتی ہیں. بیع و شراء، بیع و شراء عموماً تذکرہ ہوتا رہتا ہے اس کو کتاب البیوع میں. کتاب البیوع، بیوعات جو ہے یعنی بزنس کے بارے میں، لین دین ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے فقہ میں. بہر کیف تو بیع و شراء، زیادہ میں لغات میں نہیں جاؤں گا. تو بائع الاسنامی، بتوں کا بیچنے والا، بت فروش. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کا تذکرہ، اگرچہ اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے کہ آیا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد تھے یا چچا تھے، اس میں اقوال ہے مفسرین کے. تو لیکن جو پایا جاتا ہے والد ہی تھے. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو بڑا افسوس ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو. تو ان کی شکل جو ہے ایک جانور میں تبدیل کر دی جائے گی، اور پھر جو ہے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ خلیل اللہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. قبل ایام کثیرۃ، مجھے لگتا ہے کسی کو اجازت دیتے ہیں وہ پڑھے عبارت، اور عبارت آپ لوگ پڑھ کے آیا کریں گے انشاءاللہ. اس سے جو ہے آپ کی عبارت، سبق پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سبق پہلے آپ اس کی تیاری کر کے آئیں، اور پھر استاد کا سبق، تقریر جو استاد کرے اس کو اچھی طرح غور سے سنیں، اور اس کے بعد پھر سے اپنی جگہ اس کا ریویژن کرے. تو جو اس طریقے سے کرے گا تو اس کا سبق ازبر ہو جائے گا. تو بتائے کون پڑھے گا؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں. پھر 2 شخص نکل گئے باہر. چلیے چلیے چلیے، کون پڑھے گا؟ کوئی نہیں ہے؟ یہ بری عادت ہے آپ لوگوں کی، کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا. چلیے صحیح، محمد صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا. چلیے، کہتے ہیں قبل ایام کثیرۃ، بہت دنوں پہلے، کثیرۃ جدا، بہت پہلے. یہ قبلہ جو ہے یہ آپ کا ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، بیفور کے معنی میں. یوم، ایام یہ یوم کی جمع ہے، یوم کی جمع ایام، مراد دن. اور چونکہ یوم آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے، ایام جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث سے ادا ہوگی، اسی لیے کثیرتن یہاں پر آیا. اور قبل چونکہ یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، ظرف زمان، ظرف سمجھتے ہیں نا؟ جی. یہ اردو میں بھی کہتے ہیں ظرف، پہلے، بعد میں، آگے، پیچھے، ٹھیک. تو یہ ظرف مکان ہوتے ہیں. اور یہی کبھی کبھار جو ہے کچھ ایسے بھی ہمارے پاس ظروف ہوتے ہیں جو زمانے کو بتلاتے ہیں. تو چند دنوں پہلے یا بہت دنوں پہلے،
تو یہ بہت دنوں پہلے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو ظرف کہیں گے. ٹھیک، تو یہ قبلہ کے بارے میں مزید قواعد اب آگے نحو کی کتاب میں پڑھیں گے. یہاں صرف اتنا ذکر کر دینا کافی ہے کہ یہ قبل جو ہے یہ بطور یہاں پر مضاف استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ایامن مضاف الی آیا ہے، تو قبل ایامن، اور قبلہ چونکہ ظرف ہے یہ مفعول فی ہی ہوتا ہے، مفعول فی ہی ہوتا ہے. اور مفاعیل جو ہے آپ کے 5 ہوتے ہیں. کتنے؟ 5. اور یہ 5 کے 5 جو ہے منصوب ہوتے ہیں، یعنی ان پر نصب آتا ہے. آپ نے دروس میں ابھی صرف مفعول بھی پڑھا ہے نا؟ جی ارے تصدیق کرو میری سارے. مفعول جی بھی جی آپ نے صرف پڑھا ہے نا، تو اس میں وہ مفعول بھی آپ نے پڑھا کہ جس پر فاعل کا کام واقع ہوتا ہے نا؟ جی تو وہ آپ نے پڑھا کہ وہ منصوب ہوتا ہے. لیکن اس مفعول بھی کے علاوہ، مفعول بھی کے علاوہ آپ کے پاس اور 4 قسمیں ہیں مفاعل کی. انہیں ہم مفاعل خمسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ مفاعل خمسہ. وہ آپ دروس میں بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ آگے نحو کی بھی کتاب میں پڑھیں گے. تو ان کو مفاعل خمسہ کہتے ہیں، یعنی 5 مفاعل، 5 مفعول. اس میں آپ کو مختصراً یاد رکھنا ہے کہ وہ پانچوں کے پانچوں مفاعل منصوب ہوتے ہیں بھائی. جیسے مفعول بھی ہوا آپ کا، مفعول لہو ہوا، مفعول معہو ہے، مفعول فیہ ہے، اور مفعول مطلق ہے. ہوئے یہ 5. مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، اور مفعول فیہ ہے. یہ والا جو یہاں پر قبل ہے یہ مفعول فیہ ہے، یعنی کام جو ہے کس زمانے میں ہو رہا ہے اس چیز کو بتلانے کے لیے جو مفعول استعمال ہوگا اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں. اور چونکہ مفاعل ہم نے بتایا آپ کو کہ سارے مفاعل منصوب ہوتے ہیں، اسی لیے یہ قبلہ یہاں پر کیا آیا؟ منصوب. صحیح صحیح. جی حضرت. جی، تو اس کے بعد ایامن جو ہے وہ مضاف الیہ کے حالت جر. استعمال ہوا، اسی لیے مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اور کثیرتن اسی کی صفت ہے، اسی لیے یہ بھی مجرور ہے. تو بہت بہت دنوں پہلے، یہ جداً یہاں پر جو ہے تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید. تاکید سمجھتے ہیں نا، جس سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے. جی. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایمفیسس کے لیے. ہاں، تو یہ تاکید جو ہے عربی میں ایک الگ سے آتا ہے جدن، تو یہ بھی تاکید بھی جو ہے یہ والی جدن والی یہ منصوب ہوتی ہے ہمیشہ. یہ جدن نہیں ہوگی، یہ کبھی جدن نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جدن. اور یہ جدتن، منصوب. اور یہ مذکر فارم میں نہیں آئے گی. مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ہمیشہ جدن ہی استعمال ہوگا منصوب. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تاکید ہے اور جی یہ جدن ہمیشہ منصوب ہے. کلیئر؟ جی. جی. کان فی قریۃ رجل مشہور جدا. بہت بہت دنوں پہلے. اب آگے کیا کیا تھا؟ کان فی قریۃ، تھا ایک بستی میں. کیا تھا؟ رجل، ایک آدمی، مشہور، مشہور، فیمس، جدن، بہت فیمس. ایک بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا. وکان اسم هذا الرجل آزر. وکان اسم، اور اس آدمی کا نام تھا آزر. وکان آزر یبیع الاسنام. اور آزر بیچا کرتا تھا بت. باع یبیع آیا نا فعل، ابھی جو میں نے جی بتلایا اوپر ہی. آزر بیچ. بیچتا تھا بت، صنم کی جمع اسنام. وکان فی هذه القریۃ بیت کبیر جدا. اور تھا اس بستی میں، اس گاؤں میں، قریتن، یہ بستی گاؤں کے معنی میں آتا ہے. اس کی جمع آتی ہے قرن. یہ آپ نے دروس میں غالباً پڑھا ہے. اور تھا اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر، ایک بہت بڑی عمارت کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا گھر تھا، گھر کہہ لیجیے، رائٹ. وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا. اور تھے اس گھر میں بہت سارے بت، اور تھے اس گھر میں بت.
وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، اور تھے اس گھر میں بت. دیکھو یہاں پر کانت نہیں آیا کیونکہ کانا اور اسنام کے درمیان، کانا اور اس کے اسم کے درمیان فصل ہو گیا. یہاں پر فصل یعنی جدائی ہو گئی، گیپ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم یہاں پر کانا کو جو ہے مذکر لا سکتے ہیں، ورنہ جو ہے اسنام غیر عاقل کی ہے نا، صنم غیر عاقل کی جمع ہے اسنام، تو یہاں پر ہمیں فعل کانت مؤنث لانا تھا. لیکن چونکہ اس کے درمیان کانا اور اس کے اسم کے درمیان جو ہے فصل ہو گیا، ایک گیپ واقع ہو گئی، جدائی ہوگی، تو اس کی وجہ سے کانا کو مذکر لایا ہے. اور تھے اس گھر میں کئی بت، اسنام کثیرۃ جدا، بہت سارے بت. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور لوگ سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو. یہ آپ نے پڑھا ہے غالباً صرف میں کہ کانا یسجدو، فعل مضارع پر جب داخل ہو جائے کانا تو کیا معنی پیدا ہوتا ہے بھائی؟ فعل ماضی کا. نہیں اللہ کا بندہ، وہ تو پتہ ہی ہے فعل ماضی کا، اور پلس ماضی 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 استمراری. ہاں ماضی استمراری کا معنی، ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس. جی استغفر اللہ، یعنی پاسٹ میں کوئی کام کنٹینیوسلی ہو رہا تھا. کانا پلس اس کے ساتھ جب آپ استعمال کرتے ہیں فعل مضارع، ٹھیک. تو وکان الناس یسجدون لہذه الاصنام، لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے. سجدہ لی کے ساتھ آتا ہے، اور عموماً لام صلے کے ساتھ ہی آتا ہے. اسجدوا لآدم فسجدوا الملائکہ فسجدوا کیا ہے، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس. اور جب کسی کے لیے یا کسی کے سامنے یہ تعبیر کرنی ہو تو لام صلے کے ساتھ آتا ہے، سجد للہ، اسی طرح سجد لآدم وغیرہ. وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور آزر سجدہ کرتا تھا ان بتوں کو. وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور آزر سجدہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا ان بتوں کی. یسجد لہذہ، ہذہ دیکھو یہاں پر جو ہے آپ کا اس میں اشارہ ہے، لیکن یہ اسماء اشارہ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، ہے نا، ان کی حرکت چینج نہیں ہوتی، چاہے یہ ورلڈ میں دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے ہمیشہ ہاذا رہے گا. لیکن میں نے آپ کو غالباً دروس میں بھی بتایا ہے کہ فیس ویلیو تو اس کا ہے، میں نے وہ میتھمیٹیکلی بتایا تھا کہ فیس ویلیو تو اس کا ہاذا ہے، لیکن پلیس ویلیو اس کی جو ہے لام صلے کی ہے نا، حرف جارہ لام کی وجہ سے پلیس ویلیو کیا ہے اس حاضی کی، وہ مجرور مجرور. ہے نا، تو یہ جی مجرور ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسنام، اسی کا جو ہے کیا کہتے ہیں، مشار الیہ. مشار الیہ آ رہا ہے، تو وہ جو ہے حاضی کی وجہ سے چونکہ وہ پلیس ویلیو اس کا مجرور ہے، اسی لیے اسنام وہاں پر حالت جری میں ہوگا. اسی طریقے جی سے یعبد وکانا آزرو یعبد، عبادت کرتا تھا، تو اس میں ہوا جو ہے وہ فائل بنے گا یعبد میں، اور کس کی عبادت کرتا تھا تو حاضی ہی یہاں پر مفعول ہے، ٹھیک ہے. جی اور مفعول کیا ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب. حاضی کی یہاں پر جو ہے وہ منصوب ہے. اور الاسنام چونکہ اسی حاضی کا کیا ہے بدل کہہ مشار الیہ. لیجیے، کہہ لیجیے، لہٰذا اس پر وہی حرکت آئے گی جو پلیس ویلیو ہے حاضی کا یہاں پر، ٹھیک ہے. اس لیے حاضی الاسنام، یا دیگر الفاظ میں کہہ لیجیے اسنام یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے، حاضی الاسنام یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے، اسی لیے اسنامہ پر میم پر جو ہے فتحہ کی حرکت ہے، ٹھیک ہے. جی ایک اور لیسن یا یہی صرف؟ کیا خیال، صحیح؟ جیسے حضرت المناسب سمجھے.
میں کیا مناسب سمجھوں گا یہ، آپ یہ بھی بتائیں کیا خیال، ایک اور یا یہی؟ اور ایک اور ایک ٹھیک ہے، چلیے تو پھر پڑے گا. ولد ولد عاشر چلے چلے پڑھے صحیح وہاں پہ. ولد آزر آزر کا بیٹا، آزر کا بیٹا وكان آزر له ولد ایک رشید. کافی ہے. آدھے کہہ رہے ہیں ایک کافی ہے. ٹھیک ہے حضرت.